الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيعنا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيعنا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پیارے نبی کی پیاری امت کو معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. پیارے نبی کی امت کو معاف فرما دیجئے. اللہ معاف فرما دیجئے. رب العالمین معاف فرما دیجئے. امت پر کرم فرما دیجئے. اللہ امت پر رحم فرمائیے. یہ امت بہت دکھی ہو رہی ہے. اللہ کوئی پرسان حل نہیں ہے. اللہم لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیک. اللہم لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیک. اللہم لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیک. آپ ہی آپ ہے اللہ. بس آپ کے دربار میں بھکاری بن کر آئے ہیں. اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ مالک ہم اپنا دامن پسارے ہوئے. مالک معاف فرما دیجئے. مہربان اللہ مہربانی فرمائیے. دنیا میں بسنے والی امت میں آخر کوئی تو آپ کا مقبول بندہ ہوگا. اللہ اسی کی برکت سے قبول فرما لیجئے رب العالمین. ہم دن بھر کے روزے دار ہیں اللہ. ہم نے تراویح پڑھی ہے اللہ. ہم نے ابھی معمول پورا کیا ہے اللہ. آپ کے دربار میں بھیک مانگنے کے لیے بڑی امیدوں کے ساتھ اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. رب العالمین مایوس نہ فرمائیے. اللہ کرم فرما دیجئے. مہربانی فرما دیجئے. ہمیں معاف فرما دیجئے. یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اللہ. اس کا پہلا عشرہ ہے اللہ قریب الختم ہے. ہم نے کوئی عمل اس قابل نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم آپ کے رحمتوں کے مستحق ہو سکیں. جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہوا اسے قبول فرما لیجئے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے. ہمارے تراویح کو قبول فرمائیے. ہماری نمازوں کو قبول فرمائیے.
ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائیے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، انعامات سے نواز دیجئے۔ یہ رحمت کا یقیناً بہت اہم اشرا چل رہا ہے۔ اللہ ہمیں بلا استحقاق رحمت کا مستحق بنا دیجئے۔ اللہ کسی بندے کا کوئی عمل آپ قبول فرما لیجئے۔ آخر اللہ پورے دنیا میں، ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں، صوبے میں، اللہ محفل میں کوئی نہ کوئی تو مقبول ہوگا رب العالمین۔ پیارے رسول تھے، صحابہ رسول کو واسطہ دے کر بھیک مانگتے تھے، پھر صحابہ کا واسطہ دیا کرتے تھے۔ ان میں تو اللہ خلفائے راشدین تھے، ان میں عشرہ مبشرہ تھے، ان میں بدریین تھے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اس میں مہاجرین تھے۔ اللہ جب وہ ہاتھ اٹھا لیتے تھے آپ دعائیں سن لیا کرتے تھے۔ ہم میں کون ہے، کہاں سے لائے، کیا کہے اللہ؟ ہم اپنی مظلومیت کی داستان آپ کے دربار میں سنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے دل کا دکڑا سن لیجیے اللہ، امت پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، مہربانی فرما دیجیے اللہ۔ پیارے اللہ آپ رحمان ہے، اللہ آپ رحیم ہے، اللہ آپ غفار ہے، اللہ آپ غفور ہے، اللہ کتنی پیاری پیاری آپ کی صفات ہے اللہ۔ ہم گناہگاروں پر رحم فرما دیجیے، یقیناً ہم گندے ہیں مالک، یقیناً ہم گناہگار ہیں، یقیناً ہم مجرم ہیں، لیکن اللہ اولاد کو ماں کے سوا اور در کون سا ہوتا ہے، اور بندوں کو اللہ کے سوا اور در کون سا ہوتا ہے؟ مالک اب آپ کے سوا اور کوئی در ہی نہیں ہے مالک رب العالمین۔ امت بڑی دکھی ہوتی جا رہی ہے، امت پر رحم فرما دیجئے۔ ہم آسمانی وباؤں میں بھی مبتلا ہے اور زمینی فتنوں میں بھی مبتلا ہے اللہ، کوئی محبت کی نگاہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ، کوئی محبت کی نگاہ ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ اے یا ودود یا ودود یا ودود، اے اللہ آپ ودود ہے اللہ، آپ تو بڑے محبت فرمانے والے ہیں مالک۔ پیارے رسول کی امت پر محبت فرما دیجئے اللہ، پیارے رسول کی محبت پر کرم فرما دیجئے، پیارے رسول کی امت پر اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ خصوصاً اس وقت مالک ہم جو زمینی فتنوں میں مبتلا ہے اللہ، اس سے چھٹکارا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ظالم اللہ حکومتیں اللہ مسلط ہوتی چلی جا رہی ہے اللہ، کہیں سے سکون کا کوئی انداز نظر نہیں آ رہا ہے، دن بدن بس مایوسی ہی مایوسی، جہاں کی خبریں سنیں مایوسی کی، بس یہی ہے کہ کہیں مسجدیں بند ہیں، کہیں مدرسے بند ہیں، کہیں عبادتیں بند ہیں، کہیں اللہ اللہ کہنا بند ہے اللہ، کہیں تو اب تو بس آپ کا یا اللہ آپ کے پیارے پیغمبر کا نام ہم لیتے رہے، اب تو مالک آقا کو بھی داغدار کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، اور پھر اللہ آپ کے مقدس کلام پر بھی اللہ حرف اٹھایا جا رہا ہے اللہ، اب ہمارا کیا ہو المالک، اب ہمارا کیسا اللہ اللہ آپ ہی بس اپنی قدرت کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور مہربانی فرما دیجئے، اور اللہ ظالموں کو بتا دیجئے کہ سب کچھ ایمان ہی کا کرشمہ ہے، سب کچھ لا الہ الا اللہ ہی کا کرشمہ ہے، سب کچھ محمد الرسول اللہ ہی کا کرشمہ ہے اللہ، سب کچھ بس آپ ہی کا جانب سے ہو رہا ہے، اور یا اللہ ایمان والوں کی برکتوں ہی سے یہ سارے کائنات کا نظام چل رہا
رہا ہے، اللہ آپ ایسا کرشمہ بتا دیجیے۔ ہم بھولے بھٹکے ہیں لیکن آپ کے دربار میں بھیک مانگ کر التجا کرتے ہیں۔ اللہ اب آپ ہی کی قدرت کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اسبابی درجے میں اللہ ہم بالکل مالک کمزور ہو چکے ہیں، نہتے ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے، بس اب طاقت صرف اللہ آپ کے نام کی ہے۔ اللہ آپ کا نام بہت بڑا سہارا ہے، اللہ آپ بہت بڑی طاقت ہے، اللہ آپ بہت بڑی قوت ہے، اللہ آپ بہت بڑی مدد ہے، اللہ بس آپ مدد فرما لیجئے۔ اللہ میرا ایمان والا بھائی دنیا کے جس کونے میں بھی زندگی بسر کر رہا ہو، اللہ اس کے جان کی حفاظت فرمائیے، اس کے مال کی حفاظت فرمائیے، اس کی عزت کی حفاظت فرمائیے، اس کے آبرو کی حفاظت فرمائیے، اس کے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیے، اس کے معصوموں کی حفاظت فرمائیے، ان کے اللہ گھر کی عورتوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ امت کے جوانوں کی حفاظت فرمائیے، مردوں کی حفاظت فرمائیے، عورتوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرمائیے، عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائیے، مدارس و مکاتب کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرمائیے، جتنے شعبے دنیا میں دین کے لائن سے کام کر رہے ہیں اللہ سب کی بھرپور مدد فرمائیے، یا اللہ سارے نوجوانوں کی مدد فرمائیے، ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی فرما دیجئے، ایمان کا بول بالا فرمائیے، ایمان کا بول بالا فرمائیے، اللہ ایمان کا بول بالا فرمائیے۔ اللہ کتنی گرفتاریاں ہوئی اور کتنی گرفتاریاں ہو رہی ہے، اللہ آپ اپنے فضل سے اے اللہ جس طرح سے پیارے رسول کے زمانے میں مٹھی بھر مٹی سارے مشرکین کے آنکھوں میں آپ نے پہنچا دی تھی اور پیارے رسول کو محفوظ نکال دیا تھا، اللہ اب بھی آپ ہی فرماتے ہیں قرآن میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ اب آپ مٹھی پر ایسی مٹی پھینک دیجیے اور ظالموں کے آنکھوں میں ڈال دیجئے اور انہیں اندھا بنا دیجئے اور ایک ایک ایمان والے کو حفاظت کے ساتھ چھٹکارا عطا فرما دیجئے، اس کے بیوی بچوں میں بھیج دیجئے، بوڑھے والدین میں بھیج دیجئے، مساجد مدارس میں اسے بھیج دیجئے، دین کی خدمت کرنے کے لائق اور قابل بنا دیجئے اور اپنا خصوصی فضل شامل حال فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے قید و بند کی صعوبتیں ہمارے ایمان والے بھائی برداشت کر رہے ہیں سب کے لیے اللہ اب اور اس بار تو اب آپ چھٹکارے کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ یہی کیا کم تھا، اب تو اللہ آسمانی وبا بھی جاری ہو گئی اور یا اللہ ایک مرض نے پورے دنیا کو گھیر لیا، اسے لوگ کرونا وائرس کہہ رہے ہیں، اللہ یہ وائرس کیا ہے، بس آپ کی جانب سے اللہ آئی ہوئی ایک وبا ہے، اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہے، اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہے، اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہے، اللہ ہم ابتلا کے قابل نہیں ہے، اپنے فضل سے چھٹکارا دیجئے، امن عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، اس بیماری کا مکمل خاتمہ فرما دیجئے، اللہ یہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دیجئے، اللہ اس کا خاتمہ فرما دیجئے، اس کے ذرات کو ختم فرما دیجئے، اللہ اس کی تپش کو ختم فرما دیجئے، اللہ اس کے نقصانیات کو ختم فرما دیجئے، اللہ یہ بیماری ہی کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اس وقت مالک میرے ہزاروں لاکھوں اللہ بھائی اور بہنیں، اللہ آپ کے بندے بندیاں پیارے رسول کے امتی، اللہ ہمارے بہن بھائی اللہ دواخانوں میں کھاٹ پر پڑے ہوئے ہیں، اللہ وہ آکسیجن کو تڑپ رہے ہیں، وہ وینٹیلیٹر کو تڑپ رہے ہیں، وہ سانس آسانی کے ساتھ لینے کو تڑپ رہے ہیں، اللہ وہ انجیکشن کو تڑپ رہے ہیں، اللہ نہ ان کے پاس دوائیاں ہیں، نہ انجیکشن ہے، نہ پیسہ ہے، نہ آکسیجن ہے، نہ وینٹیلیٹر ہے، اللہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی مدد اگر ہو سکتی ہے آپ ہی کر سکتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے دنیا کے جس پلنگ پر اور جس بستر پر اے اللہ پیارے رسول کا جو امتی دنیا کے جس کونے میں بھی لیٹا ہوا ہے اللہ اپنی قدرت سے اس کو صحت عطا فرمائیے، اللہ
قوت عطا فرمائیے، طاقت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، تندرستی عطا فرمائیے، پہلے سے بہت اچھی اور خوشحال اللہ اس کو زندگی عطا فرمائیے، اس کے زندگی کی کوئی نیکی قبول فرما کر اس کے آل اولاد پر، بیوی بچوں پر، اللہ ماں باپ پر سہارا اور سارا بنا کر، سایہ بنا کر اللہ انہیں گھروں پر خوشحال لوٹانے کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ مایوس نہ فرمائیے، چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کر کہہ رہے ہیں ابو کا اب کیا حال ہوگا، ہم ان کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں اسے روک دیا جاتا ہے۔ اللہ یہ کیسی وبا ہے مالک، یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہم توبہ کرتے ہیں اللہ، سچی پکی توبہ کرتے ہیں اللہ، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہیں اللہ۔ اگر یہ ہم میں سے اللہ کسی کی نحوست سے ہو رہا ہے، اللہ میری نحوست سے اگر میری نبی کی امت پریشان ہو رہی ہے تو مالک کان پکڑتے ہیں، مالک معاف فرما دیجئے، نبی کی امت کو معاف فرما دیجئے اللہ، اللہ معاف فرما دیجئے، رب العالمین معاف فرما دیجئے، یہ رمضان کی برکت سے معاف فرما دیجئے، روزوں کی برکت سے معاف فرما دیجئے، تراویح کی برکت سے معاف فرما دیجئے، استغفار کی برکت سے معاف فرما دیجئے، چھٹکارا دیجئے مالک، نبی کی امت کو عافیت عطا فرمائیے اللہ، سکون عطا فرمائیے، راحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے۔ اب تک تو یوں کہہ رہے تھے کہ اب تو دواخانوں میں جگہ نہیں ہے، اللہ اب تو یوں کہا جا رہا ہے قبرستانوں میں بھی جگہ نہیں ہے اللہ، یہ عجیب دن ہے اللہ، آپ ہی فضل فرما دیجئے۔ میرے لاکھوں بھائی اللہ، کتنے بچے اس بیماری میں یتیم ہو گئے اللہ، میری لاکھوں بہنیں بیوہ ہو گئی اللہ، میرے لاکھوں بھائی بغیر بیوی کے ہو گئے اللہ، میرے لاکھوں بھائی مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، رب العالمین بس اب آپ کرم فرما دیجئے اللہ، آپ کو آپ کی رحمانیت کا واسطہ ہے اللہ، آپ کو آپ کی رحیمیت کا واسطہ ہے اللہ، آپ کو آپ کے 99 ناموں کا واسطہ ہے اللہ، اللہ آپ کو آپ کے 99 ناموں کا واسطہ ہے اللہ، اللہ اس وقت کے امت کے تمام تہجد گزار اور تمام روزے دار اور صوم صلات کے پابند اولیاء اللہ اور صالحین کا واسطہ ہے اللہ، ان کی برکتوں سے پیارے رسول کی امت کو زمینی اور آسمانی فتنوں اور وبا اور بلاؤں سے اللہ چھٹکارا نصیب فرما دیجئے، اللہ عافیت عطا فرما دیجئے، اللہ سکون نصیب فرما دیجئے، اللہ اب آئندہ ہم میں سے کسی کو اس بیماری میں مبتلا نہ فرمائیے اللہ، جیسے عافیت میں رکھا ہے آج تک اور اب تک، اللہ آئندہ بھی عافیت میں رکھنے کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے دھندے اور کاروبار بند ہو گئے، ملازمتیں چھوٹ گئی، بچوں کا اور مالک بڑھوں کا سب کا پڑھنا لکھنا چھوٹ گیا، اللہ یہ کیسے دن ہے کہ مسجدوں پر بھی پابندیاں آ رہی ہے اور باہر نکلنے پر بھی پابندیاں ہے اور ہر طرح کی ساری باتوں پر پابندیاں ہے، اللہ بس آپ ہی اپنا فضل فرما دیجئے، اپنا کرم فرما دیجئے، اپنی مہربانی فرما دیجئے، اللہ بہت جلد عافیتوں کے فیصلے فرمائیے، امن و امان کے فیصلے فرمائیے، راحتوں کے فیصلے فرمائیے، سکون کے فیصلے فرمائیے، اللہ جن کے یہاں اللہ بچے یتیم ہو گئے اور عورتیں بیوہ ہو گئی، اللہ آپ اپنے قدرت سے اللہ ان کو ان کا نعم البدل عطا فرما دیجئے، اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما دیجئے میرے اللہ، اللہ آپ ان کو ان کا نعم البدل عطا فرما دیجئے، ان کا گھر چل سکے ایسے فیصلے فرما دیجئے، معصوم بچوں پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا ہو اللہ ایسے فیصلے فرما دیجئے، رب العالمین کرم فرمائیے، مہربانی فرما دیجئے،
اور خصوصاً اللہ جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا کے جتنے قبرستانوں میں جہاں بھی مدفون ہو گئے، اللہ اب تو ان کا کون سہارا، دنیا سے بھی ترستے ہوئے گئے، تڑپتے ہوئے گئے، سانس سے بے حال ہو کر چلے گئے۔ اللہ بس وہاں تو کرم فرما دیجئے ان پر اور ان کی حفاظت فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اللہ انہیں بہترین ٹھکانہ مرحمت فرما دیجئے۔ اس وقت سارے جہنم کے دروازے بند ہے، اللہ پوری امت پر اب ہمیشہ کے لیے بند ہی رکھنے کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ جیسے جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، اب ہمیشہ کے لیے کھلے ہی رکھنے کے فیصلے فرما دیجئے۔ میرے نبی کے ایک ایک امتی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اللہ بہترین جگہ مرحمت فرما دیجئے۔ ان کے قبروں میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیجئے، جنت کی کھڑکیاں کھول دیجئے۔ اللہ نئے پرانے جتنے مرحومین یا اللہ مرد و خواتین دنیا سے گئے، ایک ایک کی نام بنام مغفرت فرما دیجئے، مغفرتوں کے فیصلے فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں بہترین ٹھکانے کے ان کے حق میں فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ ہم گناہگار خطا کار یا اللہ آپ کے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ اسے شرف قبولیت نصیب فرما دیجئے۔ رمضان کے 2 عشرے اے اللہ ابھی باقی ہے، مغفرت کا عشرہ اور جہنم سے چھٹکارے کا۔ اللہ اب تک تو رحمت کے لائق کوئی عمل نہیں ہوا، لیکن آئندہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ، جس سے ہم مالک آپ کے مغفرت کے مستحق ہو سکیں، اور یا اللہ جہنم سے چھٹکارا مل سکے اور آپ جنت کے فیصلے فرما رہے ہوں۔ اللہ اپنی قدرت سے ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ کتنا اچھا موقع آپ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، اور تا دم آخر اللہ ہم سب کو، اللہ جتنے بھائی اور بہنیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ سب کو حیات طیبہ اور طویلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ آل اولاد کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، اللہ سب کو اللہ حیات طیبہ اور طویلہ عطا فرما دیجئے، عافیت اور چین اور سکون اور اطمینان اور راحت والی زندگی سے اللہ بے انتہا مالا مال فرما دیجئے، غموم سے، ہموم سے، بیماریوں سے، مشکلات سے، مصائب سے اللہ لمحہ لمحہ زندگی بھر ہماری بے انتہا حفاظت فرمائیے۔ اللہ جن کا جو جائز تقاضا اور جائز تمنائیں اور مرادیں اللہ دلوں میں چھپی ہوئی ہے، زبان پہ لا نہ سکے، اپنے فضل سے اللہ سب کی ساری جائز تمناؤں اور مرادوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین برحمتک یا رحمن۔